بدخشاں اور تخار میں جو طالبان ہیں ان کی طرف سے ایک پیمفلٹ بھی جاری کیا گیا جس کی تصویر اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اور اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے، اس کو کوٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسی تمام خواتین جو کہ ان علاقوں میں بدخشاں اور تخار میں وہیں پر کیونکہ جاری ہوا، ہو سکتا ہے دوسرے علاقوں میں بھی کہا گیا ہو، ایسی تمام خواتین جن کی عمریں 15 سال سے اوپر ہیں، یعنی 15 سال سے زیادہ عمر کی جتنی لڑکیاں ہیں اور وہ تمام خواتین جو بیوائیں ہیں ان کی ایک لسٹ تیار کی جائے اور وہ لسٹ طالبان کو سبمٹ کی جائے، اور وہ اس لیے کی جائے کہ ان تمام خواتین کو ان مردوں کے حوالے کر دیا جائے گا جو اس وقت اللہ کے نام پر لڑائی لڑ رہے ہیں۔ یا سادہ لباس میں ذہین ہیں طالبان، بہت سادگی رکھتے ہیں، ظاہر ہے یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ ان کی زندگی جو ہے وہ بہت ساری ویڈیوز بھی ہمارے سامنے آ چکی ہیں، پانی سے روٹی کھا رہے ہوتے ہیں، کہیں پر بھی وہ سو جاتے ہیں، بس ان کو اسلحہ چاہیے اور ان کو جہاد چاہیے، ان کو لڑائی چاہیے، اور وہ 100 سال تک بھی لڑ سکتے ہیں۔ جو بات کہی جاتی ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ دیکھیے 20 سال لڑتے رہے لیکن امریکہ کو بھگا دیا، دنیا کی سپر پاور کو رات کے اندھیرے میں بھگا دیا۔ لیکن یہی سادہ لباس اور ذہین طالبان جن جگہوں پر اس وقت اپنے پاور میں آ چکے ہیں، افغانستان کے اگر ہم بات کر لیں تخار اور بدخشاں کی، تو وہاں پر غلبہ پاتے ہی انہوں نے کچھ اعلانات کیے ہیں اور کچھ آرڈرز جاری کیے ہیں۔ یہ آرڈرز میں آپ کے سامنے کیوں رکھ رہی ہوں، اس کے اوپر جب آرڈرز ہم اس کے اوپر بات کر لیں گے کہ کیا کیا آرڈرز آئے ہیں، کیا کیا اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں، اس کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے کہ یہ حیرانی کی بات ہے اور اس پہ بات کرنی کیوں ضروری ہے۔ بدخشاں اور تخار میں جو طالبان ہیں ان کی طرف سے ایک پیمفلٹ بھی جاری کیا گیا جس کی تصویر اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اور اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے، اس کو کوٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسی تمام خواتین جو کہ ان علاقوں میں بدخشاں اور تخار میں وہیں پر کیونکہ جاری ہوا، ہو سکتا ہے دوسرے علاقوں میں بھی کہا گیا ہو، ایسی تمام خواتین جن کی عمریں 15 سال سے اوپر ہیں، یعنی 15 سال سے زیادہ عمر کی جتنی لڑکیاں ہیں اور وہ تمام خواتین جو بیوائیں ہیں ان کی ایک لسٹ تیار کی جائے اور وہ لسٹ طالبان کو سبمٹ کی جائے، اور وہ اس لیے کی جائے کہ ان تمام خواتین کو ان مردوں کے حوالے کر دیا جائے گا جو اس وقت اللہ کے نام پر لڑائی لڑ رہے ہیں، یعنی جو اس وقت جہاد میں حصہ لے رہے ہیں، وہ اس کو جہاد ہی کہہ رہے ہیں، جو افغان فورسز سے لڑ رہے ہیں، تو ان مردوں کے لیے کہ جو اس وقت اللہ کی راہ میں لڑائی لڑ رہے ہیں ان کے حوالے ان تمام خواتین کو کر دیا جائے گا، یہ ان کے سپورٹ کر دی جائیں گی، لہٰذا ایسی تمام خواتین کی فہرست جاری کر دی جائے۔ ایک تو جو تصویر میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ اس حوالے سے سامنے آئی ہے اور سوشل میڈیا پر اس وقت چل رہی ہے کہ یہ اعلانات کیے گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے تو خواتین کے حوالے سے ایک آرڈر آ گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور آرڈر جو کہ دی میل آن لائن نے جاری کی ہے، دی میل آن لائن نے ایک خبر شائع کی ہے پوری تفصیلات کے ساتھ، جس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ افغانستان میں ہی ایک جج نے یہ ریویل کیا ہے کہ جیسے ہی شریعہ لاء واپس آ جائے گا، یعنی کچھ ہی دن میں اب شریعہ واپس آ جائے گا اور شریعت نافذ کر دی جائے گی افغانستان میں، تو اس کے بعد ایسے تمام لوگ جو کسی ایسی کمیونٹی، کسی ایسے عقیدے پر یقین رکھتے ہیں جو کہ آپس میں شادی، یعنی یہ کہ مردوں کی آپس میں شادی یا یہ لڑکیوں کی اس طرح کے تعلقات ان کے ہیں، اور جس طرح مغربی ممالک میں جو ہے بہت سے کنٹریز میں اس کی اجازت دی گئی جس پہ گے رائٹس کہا جاتا ہے اس طریقے سے، تو ایسے خیالات یا عقیدہ رکھنے والے یا ایسی زندگی گزارنے والے تمام لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا، ان تمام لوگوں کو مار دیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب میں اور اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، اور یہی حکم ہے، لہٰذا ان کو مار دیا جائے گا۔ اچھا، اس کی تفصیلات جو ہیں دی میل آن لائن نے شائع کی ہیں۔ کس حد تک یہ ہم کہہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اب جب جو ترجمان ہیں اس حوالے سے طالبان کے ان سے بات کی جائے تو ہو سکتا ہے وہ جھٹلا دیں ان کو، یہ تو اب پتہ چلے گا۔ ایک اور خبر یہ ہے اور اس کی تصویر بھی آئی ہے، تصویر یہ ہے کہ جس میں ایک چھوٹا لڑکا ہے جس کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس نے کوئی ایسی غلطی کی ہوگی، کوئی چوری کی ہوگی، تو جو اسلام میں سزا ہے جو وہ کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے یہ ساری جو اعلانات ہیں، یہ سارے آرڈرز ہیں، یہ صحیح یا غلط اس سے قطع نظر یہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں پہلے ہوتی رہیں، تو اس میں کوئی حیرانی کی بات تو نہیں ہے۔ اگر ایسے آرڈرز فرض کیجئے جاری ہو بھی رہے ہیں تو حیرانی کی کوئی بات اس لیے نہیں ہے کہ یہ تمام سب کچھ طالبان پہلے بھی کرتے رہے، نہ صرف افغانستان میں بلکہ پاکستان میں سوات کے علاقے میں جس طریقے سے وہاں پر شریعہ نافذ کرنے کی کوشش کی گئی اور وہاں پر ایک جو چوک بنایا گیا وہاں پر خود سے ہی سزائیں دی جاتی رہیں اور وہ سب کچھ ہوتا رہا، تو وہ تو یاد ہے، ابھی تو زیادہ عرصہ تو نہیں گزرا، تو یہ بالکل یہ سب کچھ سچ ہو سکتا ہے اور یہی ابھی سے۔ لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے
کہ بہت ساری لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اب جو نئے طالبان ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں. یہ وہ نہیں ہے. یہ ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا ہے, ان کا ذہن جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سہیل شاہین جو ترجمان ہیں, انہوں نے جب ابھی کافی دن پہلے جب آغاز میں انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹس جاری کرنی شروع کی, انٹرویوز دینے شروع کیے تھے, کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم ایجوکیشنسٹ بھی لینا چاہتے ہیں, ہم ٹیچرز بھی لینا چاہتے ہیں اپنی حکومت میں, ہم انٹلیکچوئلز بھی اپنی حکومت میں لینا چاہتے ہیں. ان سے جب پوچھا گیا, انہوں نے کہا ہم تعلیم کے پورے مواقع دیں گے. خواتین کے حوالے سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا جناب جس چیز کی اجازت ہے ہم وہ سب کچھ ان کو کرنے دیں گے. لیکن صرف کچھ لوگ ایسے تھے جو کہہ رہے تھے کہ نہیں, اس پر اعتبار مت کیجئے, اس طرح کی باتوں پر. اچھا, اس کے بعد ابھی میں دیکھ رہی تھی, بلکہ ابھی کل کے ہی پروگرامز تھے جس میں نہ صرف یہ کہ سہیل شاہین سے انٹرویو کیا جا رہا تھا, بلکہ ایک میں نے دیکھا چینل پر ذبیح اللہ سے جو ترجمان ہیں ان سے بھی انٹرویو کیا جا رہا تھا. تو جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کی آئیڈیالوجی کیا بدل گئی ہے, چینج ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا ہماری آئیڈیالوجی نہ صرف یہ کہ چینج نہیں ہوئی, بلکہ ہماری جو پہلے کی آئیڈیالوجی ہے, ہماری جو پہلے کے نظریات ہیں, اس میں مزید پختگی آئی ہے, وہ تو مزید پختہ ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس طرح کی بات اگر انہوں نے کی بھی تھی کہ یہ چیزیں, تو وہ تو ابھی تو حکومت نہیں بنی, کچھ جگہوں پر قبضہ ہوا ہے ان کا, تو وہ یہ جو سارے سٹیپس جو لیے جا رہے ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں. اور ظاہر ہے اگر یہ کچھ غلط ہوگا ایسا, یا یہ کہ کچھ جھوٹ ہوگا, وہ بھی سامنے آ جائے گا. اگر کوئی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جی نہیں یہ تو فیک ہے سب کچھ ہے, تو وہ بھی سامنے پتہ چل ہی جائے گا کہ نہیں جی یہ غلط تھا, جو بھی ہوگا. لیکن میں نے وہی ایک بات کی تھی, اس میں حیرانی کی بات کیا ہے, یہ سب کچھ تو وہ پہلے کرتے رہے, اور کون یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ ان کی حکومت جب وہاں پہ آ جائے گی تو یہ سب کچھ نہیں ہوگا؟ کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں؟ اس صورت میں تو ہو سکتا ہے کہ جب بہت سارے کنٹریز دباؤ ڈال کر امریکہ کی طرف سے دباؤ آئے, کس حد تک وہ مانتے ہیں یہ نہیں پتا, پھر تو شاید وہ اپنی کچھ پالیسیز بدل دیں, ورنہ یہ سب کچھ جو خبریں آئی ہیں بالکل یہی کچھ ہونے جا رہا ہے اور ہوگا. لیکن